آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں نازک موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ باریک سی لکیر جو کسی کو خلوص سے نصیحت کرنے اور اسے سرے عام شرمندہ کرنے یا عیب لگانے کے بیچ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تو شاید سادہ لگے، لیکن اس فرق کو سمجھنا ہمارے تعلقات کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ مشہور عالم ابن رجب الحنبلی کی ایک اہم تحریر ہے۔ کتاب کا نام ہے الفرق بین النصیحہ والتعییر، یعنی نصیحت اور تعییر، جسے ہم شرمندہ کرنا کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان فرق۔ ہم اس کے کچھ اقتباسات پر بات کریں گے، تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ بھئی یہ نصیحت جسے اسلام کہتا ہے یہ ہے کیا اصل میں، اور پھر اس کا الٹ تعییر یا فضیحت، یعنی کسی کو رسوا کرنا، عیب لگانا، وہ کیا چیز ہے، ان کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، اثرات کیا ہوتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم وہ طریقہ سیکھ پائیں جس سے مثبت تبدیلی آئے، نہ کہ دل آزاری ہو یا دوری پیدا ہو۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں نصیحت سے۔ حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ نصیحت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ خیر خواہی، یہ خلوص؟ جی، یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ نصیحت کا جو لفظی مطلب بھی ہے نا، وہ خالص کرنا، صاف کرنا ہے۔ تو اس کا جوہر ہی خلوص نیت ہے۔ مطلب جب کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور دوسرے انسان کی بھلائی، اس کی اصلاح۔ اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، کوئی تکبر، کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں ایمان کی محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے کہ میرا بھائی یا بہن اس غلطی سے نکل آئے۔ اس میں غلطی پر کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ فکر ہوتی ہے کہ اسے ٹھیک کیسے کیا جائے۔ اچھا، اور آپ نے کہا خلوص نیت، جی، اس کا ایک عملی اظہار بھی تو ہے نا، جو نصیحت کی ایک بڑی پہچان ہے، یعنی وہ پوشیدگی۔ جی بالکل، پوشیدگی، تنہائی میں کرنا۔ ہاں، وہ سلف کا قول بھی ہے نا، شاید امام شافعی کا یا کسی اور بزرگ کا، کہ جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی، جی، اس نے اسے سنوار دیا، زینت بخشی، اور جس نے اسے اعلانیہ سب کے سامنے مطلب ڈانٹ دیا یا سمجھایا، جی، اس نے اسے عیب لگایا اور بدصورت کر دیا۔ بڑی گہری بات ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور یہ پوشیدگی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس شخص کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے جسے نصیحت کی جا رہی ہو۔ جب آپ کسی کو اکیلے میں سمجھاتے ہیں نا، تو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کو واقعی اس کی فکر ہے، اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ لوگوں میں اس کی غلطی کا چرچا ہو۔ مطلب یہ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری عزت مجھے عزیز ہے، یہ پیغام جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص سننے پر زیادہ آمادہ ہوتا ہے، قبول کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اعتماد قائم ہوتا ہے۔ ابن رجب نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ سلف کا یہی طریقہ تھا، وہ عیب چھپاتے تھے، اچھالتے نہیں تھے۔ صحیح، یہ تو ہوئی نصیحت کی بات، جوڑنے والی، سنوارنے والی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، تعیر یا فضیحت۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ نصیحت کی بالکل ضد ہے۔ تعیر کا مطلب ہے کسی کو اس کی غلطی پر آر دلانا، تانا دینا، شرمندہ کرنا، اور فضیحت کا مطلب ہے رسوا کرنا، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول دینا۔ اچھا، یہ عام طور پہ اعلانیہ ہوتی ہے، سب کے سامنے۔ الفاظ بھی سخت ہوتے ہیں، انداز ملامت والا ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے قرآن و حدیث نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ تو یہاں نیت کا فرق بہت واضح ہو گیا۔ نصیحت میں خلوص تھا، تعیر کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہاں معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ ابن رجب اشارہ کرتے ہیں کہ تعیر کے پیچھے اکثر منفی جذبات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تکبر ہو کہ بھئی میں تو تم سے بہتر ہوں، میں یہ غلطی نہیں کرتا یا کرتی۔ اپنی پارسائی جتانا۔ جی، یا اپنا علم جتانے کی خواہش۔ کبھی غصے کا اظہار ہوتا ہے، کبھی حسد بھی ہو سکتا ہے، کبھی انسان خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے، اور بعض اوقات تو مقصد صرف فساد پھیلانا ہوتا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں حقیقی اصلاح کا جذبہ وہ یا تو ہوتا ہی نہیں، یا پھر وہ دوسرے منفی جذبات کے نیچے دب جاتا ہے۔ اچھا، مطلب کرنے والا شاید سمجھ رہا ہو کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سچ بول رہی ہوں، لیکن اس کا انداز، اس کے دل میں چھپا تکبر یا غصہ، وہ اسے نصیحت نہیں رہنے دیتا، تعیر بنا دیتا ہے۔ اور اس کی ظاہری علامات بھی آپ نے بتائیں، ایک تو اعلانیہ پن سب کے سامنے،
دوسرا وہ سختی لہجے میں، الفاظ میں۔ وہ فضیل بن ایاز کا قول بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ جی بالکل، فضیل بن ایاز کا قول ہے کہ مومن ستر کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، جبکہ فاجر پردہ فاش کرتا ہے اور آر دلاتا ہے۔ ستر یعنی پردہ ڈالنا۔ جی۔ مومن ڈھانپتا ہے اور خیر خواہی سے سمجھاتا ہے، جبکہ فاجر یعنی گناہگار یا بدکار شخص وہ رسوا کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس کے اثرات کو دیکھیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ نصیحت تو جوڑتی تھی، تعیر کیا کرتی ہے؟ اثرات بالکل الٹ ہیں۔ تعیر اور فضیحت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کو یہ سب کہا جا رہا ہے اس کے دل میں کہنے والے کے لیے عزت نہیں رہتی، نفرت پیدا ہوتی ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، دوری بڑھتی ہے۔ وہ دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہوگا؟ بالکل، اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ دفاع کرنے لگتا ہے، اس کی ساخت خراب ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو شرمندگی اور ضد میں وہ اپنی غلطی پر مزید پکا ہو جاتا ہے کہ اچھا اب تو میں یہی کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ طریقہ عمل اصلاح نہیں کرتا، بلکہ یہ شخص کی ذات پر حملہ بن جاتا ہے اور اصلاح کا دروازہ اکثر بند ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ نیت اور طریقہ دونوں مل کر عمل کی شکل بدل دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ایک سوال ہے، یہ جو لکیر ہے نصیحت اور تعیر کے بیچ، یہ کبھی کبھی بہت باریک سی دھندلی سی نہیں لگتی ہیں؟ کئی بار لوگ شاید نیک نیتی سے ہی شروع کریں، سوچیں کہ بھلائی کر رہے ہیں، لیکن انداز ایسا ہو، الفاظ موقع محل کا خیال نہ ہو کہ وہ تعیر بن جائے۔ تو اس فرق کو کیسے پہچانا جائے، خاص طور پر جب ہم خود کسی کو کچھ کہہ رہے ہوں؟ یہ خود احتسابی کا مقام ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کچھ کہنے لگیں نا تو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، میرا اصل محرک کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ کی رضا اور اس بندے کی خالص خیر خواہی ہے، یا کہیں لاشعور میں اپنی بڑائی کا اظہار تو نہیں؟ یا دوسرے کو کمتر دکھانے کی خواہش؟ جی، یا اس کی غلطی کو اچھالنے سے کوئی منفی قسم کی تسکین مل رہی ہو؟ کیا میں یہ بات بہترین طریقے سے کہہ رہی ہوں، نرمی سے، پوشیدگی سے؟ کیا میں نے وہ الفاظ چنے ہیں جو دل میں اتریں، نہ کہ دل کو چیر دیں؟ سلف کے واقعات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہ کتنی حکمت استعمال کرتے تھے۔ کبھی خط لکھ دیا کرتے تھے، اچھا جی، یا کسی اور کے ذریعے نرمی سے پیغام پہنچا دیا، کبھی عمومی بات کر دی تاکہ مخاطب خود سمجھ جائے۔ صحیح۔ اچھا، ابن رجب نے کچھ خاص حالات کا بھی ذکر کیا ہے نا، جہاں شاید غلطی بتانا ضروری ہو؟ جی، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے جیسے کوئی گمراہ کن نظریہ پھیلا رہا ہو تو لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے، یا عدالت میں گواہی دینی ہو، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ یہ بہت محدود حالات ہیں، ان کی سخت شرائط ہیں، اور ان کا مقصد بھی اجتماعی اصلاح اور شر کو روکنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک فرد کو ذلیل کرنا۔ صحیح، یعنی عمومی اصول وہی ستر پوشی، نرمی اور پوشیدگی کا ہے۔ بالکل، اور ان مستثنات کو بہانہ بنا کر عام حالات میں لوگوں کی عزتیں اچھالنا یہ جائز نہیں ہو جاتا۔ اصل روح وہی ہے، کیا دل میں ہمدردی ہے، کیا لہجے میں نرمی ہے، کیا طریقہ حکمت والا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ واقعہ بھی تو ہے۔ جی، مشہور ہے کہ انہیں کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط بات پہنچی تو انہوں نے براہ راست اسے نہیں ٹوکا، بلکہ ایک عمومی مجلس میں اس مسئلے پر بات کی تاکہ اگر وہ شخص وہاں ہو تو خود ہی سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ یہ تھی ان کی حکمت، دوسروں کی عزت کا پاس۔ بہت خوب، یہ سب جاننا واقعی بہت اہم ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کا ہمارے عملی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ روزمرہ میں، خاندان میں، دوستوں میں، دفتر میں، اور آج کل تو خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ وہاں اس فرق کو سمجھنا اور اپنانا کیوں ضروری ہے؟ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اس کا اطلاق تو زندگی کے ہر شعبے پر ہے۔ گھر میں والدین بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو، دوست آپس میں، دفتر میں باس اور ملازم، ہر جگہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب نصیحت صحیح طریقے سے، خلوص اور حکمت سے کی جاتی ہے نا تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اعتماد بڑھتا ہے۔ جی، اعتماد بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور واقعی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں یا سر عام کسی کی غلطی کا شور مچاتے ہیں تو رشتے خراب ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم رشتے توڑتے ہیں، دلوں میں گریں ڈالتے ہیں، اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو آن لائن دنیا ہے، سوشل میڈیا، وہاں تو یہ خطرہ زیادہ نہیں، لکھنا آسان ہے، سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ یقیناً،
وہاں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، لہجے کا پتہ نہیں چلتا، ہاں الفاظ کا غلط مطلب نکالنا بہت آسان ہے، اور لوگ اکثر زیادہ بے باکی سے، زیادہ سختی سے بات کہہ جاتے ہیں جو شاید آمنے سامنے نہ کہیں۔ کسی کے سٹیٹس پر، کسی کی پوسٹ پر سرے عام تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھول جانا آسان ہے کہ ہم ایک انسان سے مخاطب ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کی عزت نفس ہے۔ وہاں تعیر اور فضیحت زیادہ نظر آتی ہے۔ جی بہت زیادہ۔ ہمیں وہاں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے، کہیں ہمارا مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا تو نہیں، یا بس اپنی بات کو اونچا کرنا تو نہیں۔ اصول یاد رکھنا چاہیے، اصلاح کرنی ہے تو بہترین طریقہ پرائیویٹ میسج ہے، ذاتی گفتگو ہے، پبلک فورم پر تنقید نہیں۔ صحیح، اور یہ بات دیکھیں اسلام کی جو وسیع تر اخلاقیات ہیں نا، ان سے بھی جڑی ہے، جیسے بھائی چارہ، رحم دلی، معاف کرنا، اور خاص طور پر دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تعیر اور فضیحت تو ان سب کی نفی ہے، بلکہ یہ تو غیبت وغیرہ کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے۔ بالکل، جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، یہ اکثر غیبت بن جاتی ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور اگر وہ بات غلط ہو تو بہتان بن جاتی ہے، جھوٹا الزام، اور منہ پر کہہ کر ذلیل کرنا تعیر ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرے میں نفرت اور بگاڑ پھیلاتی ہیں، جبکہ نصیحت محبت اور اصلاح لاتی ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو بنیادی بات کیا نکلی؟ یہی کہ نصیحت اور تعیر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، فرق نیت کا ہے، طریقے کا ہے، اور نتیجے کا ہے۔ جی بالکل، نصیحت میں خلوص، پوشیدگی، نرمی ہوتی ہے، مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ جبکہ تعیر اعلانیہ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اکثر تکبر یا غصے یا تذلیل کی نیت ہوتی ہے، نتیجہ بگاڑ اور دوری نکلتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں شاید سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے جس پر وہ خود سوچیں۔ کبھی یاد کریں جب کسی نے آپ کو کوئی مشورہ دیا تھا، کوئی نصیحت کی تھی، اس کے پیش کرنے کا جو انداز تھا وہ تنہائی میں تھا یا سب کے سامنے؟ نرمی سے تھا یا سختی سے؟ ہمدردی تھی یا حاکمیت؟ اس انداز نے آپ کے اسے قبول کرنے یا رد کرنے پر کتنا اثر ڈالا تھا؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ جی، اور اسی طرح جب ہم خود کسی کو سمجھانے لگتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر کون سے چھپے ہوئے محرکات ہو سکتے ہیں؟ شاید تھوڑا سا غصہ، یا اپنی بات منوانے کی ضد، یا خود کو زیادہ سمجھدار ثابت کرنے کی خواہش۔ یہ چیزیں ہمارے لہجے اور طریقے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، چاہے ہم شعوری طور پر نیک نیتی کا ہی دعویٰ کیوں نہ کر رہے ہوں۔ یہ ایک طرح کا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی نیتوں اور طریقوں کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ واقعی بہت غور طلب بات ہے، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ابن رجب الحنبلی کی اس تحریر کی روشنی میں جو آج ہم نے گفتگو کی، اس نے ہم سب کو نصیحت کے صحیح آداب اور تعیر کی سنگینی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دی ہوگی، اور یہ سمجھ ہمیں اپنا تعلقات کو بہتر بنانے اور ایک دوسرے کی حقیقی خیر خواہی کرنے کے قابل بنائے گی۔